إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 47 تا 50۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اسے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 50 آیتوں پر مشتمل 7 رکوع ہیں سورۃ المائدہ کے۔ کل ہم نے پڑھا تھا 3 آیتیں آئی ہیں، بالکل ایک ہی آیت ہے، ان کے آخر پر الفاظ مختلف ہیں، لیکن بات اس میں ہے، روح جو ہے ان آیتوں کی وہ ایک ہی ہے۔ تو اصل الاصول بتایا گیا ہے، اور شریعت کا ہدف کیا ہے، شریعت کا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، اور مسلمان کس چیز کے پابند ہیں۔ شریعت پر اور اللہ کے دین پر، اسلام پر، قرآن اور سنت پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اس کا اصل الاصول کیا ہے، وہ سواء السبیل ہے۔ ہم نے اسی سورے میں پڑھا کہ ایک ہے سواء السبیل پر چلنے کا ایک ہی وجہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی اصول ہے، وہ یہ کہ اس سواء السبیل کے لیے جو اصول بتایا گیا وہ ہے آیت نمبر 44، 45 اور 47۔ اور ابھی جو ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں 50 آیتوں تک ہم نے جو ترجمہ پڑھا، اس میں اصول ہے کہ سواء السبیل پر چلنے کا اصول کیا ہے، وہ ایک ہی اصول ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ پھر 46 میں وہی آیت دہرائی گئی ہے
45 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر ہے 47 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی شریعت، اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو گویا وہ سواء السبیل سے ہٹ گئے۔ سواء السبیل سے جو ہٹ گیا وہی کافر ہیں، وہی مشرک ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ سواء السبیل یہ ہے کہ ہم جس چیز کے پابند ہیں قرآن و سنت میں وہ پابندی ہے شریعت کی، قانون کے، اصولوں کی، اور دوسری چیز ہے علمی باتیں۔ علمی باتیں جو ہمیں سائنس کی باتیں ہیں، یہ جو مادی کائنات ہے اس کو جہاں تک ہم کھول سکتے ہیں، فلسفی ہے، انسان کی نفسیات ہے، قوموں کا جو تذکرہ ہے نفسیات کے حوالے سے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے ہم پابند ہیں۔ دوسری چیز اس میں جو اہم بات ہے قرآن، کیونکہ قانون کی کتاب نہیں ہے، قانون اس کے اندر ہے، تو اس کے اندر جو قانون ہے اسی کے ہم پابند ہیں، وہی محکمات کا چپٹر ہے۔ ایک تو متشابہات کا ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو ہم سمجھ تو پورا نہیں سکتے، اللہ کا کلام کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں کلام کو پورا، مجھے کلام پر پورا عبور حاصل ہے، عبور کسی کو حاصل نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کہ ہم جتنا نالج حاصل کریں گے مختلف علوم کا، اس سائنس کو، اس کائنات کو کھولنے کی کوشش کریں گے، اس کو خوبصورتی بخشیں گے، بہت سارے علوم ہیں، اس کے نتیجے میں ہم قرآن کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرا ذہن جو ہے محدود ہے، اس محدود ذہن کے ہوتے ہوئے جتنا جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں تو بس یہ ہے۔ اس کے بعد اس میں کون سی حکمت ہے، عجائبات ہے، نمی دانم، اللہ کا کلام ہے، ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ بس جو کچھ میں نے سمجھا یہی حتمی ہے، اب اس میں غور اور فکر کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس کے جتنے بھی علوم ہیں، کسی بھی دور میں علوم جو ہے جو اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد صدی گزرتی ہے، زمانہ گزرتا ہے، علوم میں اضافہ ہوتا ہے، تو پچھلا کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کی تردید آپ سے آپ ہو جاتی ہے، تو پچھلے جتنے بھی علوم تھے جن کی تردید ہو چکی یا ہوگی مستقبل میں، اس کا مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، اس وقت کے لیے وہ صحیح تھا، آگے کے لیے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، آگے کا راستہ وہ خود جو ہے راستہ آپ بناتا ہے، کوئی بھی علوم جو ہے اپنا راستہ آپ جو ہے اس کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو یہ انسان جس بھی دور میں رہتا ہے ہم اس پر تدبر کریں، قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو تدبر کے نتیجے میں جو کچھ مجھ پر کھلے گا، آپ پر کھلے گا، ہر انسان صلاحیت لے کر دنیا میں آیا ہے، ایسا تو نہیں ہے ہر انسان نے قبر میں، آخرت میں عاقلی نے جواب دینے، اس کا مطلب صلاحیت لے کر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب اس صلاحیتوں کو ہم کہاں لگاتے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ صلاحیت، وقت اور مال سب کے پاس ہوتا ہے، مال تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، صلاحیت اونچی نیچی مطلب کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، وقت بھی کم اور زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے وقت، کسی کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن سب کے پاس ہے۔ تو جتنی صلاحیت میرے آپ کے پاس ہے، مال ہے، وقت ہے، اس کو ہم لگائیں، اس کا میکسیمم حصہ قرآن کی حکمت اور فلسفی اور اس کا جو مدعا اور مقصد ہے، اس کے مقتضیات کیا ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اور بالفعل ان کو قائم کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہم سواء السبیل کو سمجھ سکتے ہیں اور سواء السبیل پر قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کا وہی ہے کہ اگر تو ہم نے یہ صلاحیتیں نہیں اس پر لگائیں تو گویا کہ ہم سواء السبیل سے دور ہٹ سکتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہے، وہ جہنم میں ہے۔ اصل اصول یہی ہے کہ جو پابند، جس چیز کے ہم پابند ہیں، بار بار ایک بات ہم کہہ رہے ہیں، ہم جس چیز کے پابند ہیں، دنیا کا ایک نظام چلنا ہے، وہ نظام اللہ کے اصولوں کے مطابق چلے کہ میرے اور آپ کے اصولوں کے، مطلب انسان کے اصولوں کے مطابق چلے، کسی فلسفر کے اصولوں کے مطابق چلے؟ فلسفر انسان کے اصولوں کے مطابق ہم نظام زندگی کو چلائیں گے تو گویا ہم گمراہ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ آیت مجھ پر آپ پر فٹ بیٹھتی ہے۔ ہم کافر ہیں، مشرک ہیں اور فاسق ہیں۔ اب وہ فقہی ڈیفینیشن اور وہ کہ نہیں ایمان والا کون ہے، پھر کافر کون ہے، پھر وہ ہے، پھر یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے کیا کیا، اپنی کتاب کے ساتھ مذاق شروع کر دیا، مذاق بنا لیا اس کو، کہ جن معاملات میں وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتاب اس میں ہمارے خلاف فتویٰ دیتی ہے تو آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس غرض سے کہ ہمیں یہاں بچنے کی کوئی سبیل ہمیں نکل سکتی ہے۔ تو اپنی کتاب جس پر وہ ان کا خود دعویٰ تھا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا اس پر، لیکن اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو بیان یہ قرآن میں اس لیے درج کی گئی ہے آیت کہ کہیں تم بھی یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ تو اگر یہودیوں کی طرح تم نے یہ کہا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور فیصلے کیے تم نے کسی انسان کے اصولوں کے مطابق، تو تم بھی یہودی ہو، یہودیوں کے روش پر چلنے والے، کافر، مشرک، فاسق، ظالم ہو۔ تو یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔
کہ قرآن اور سنت کے مطابق اگر ہمارے فیصلے نہیں ہو رہے اور ہم اس پر مطمئن ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں۔ اب دیکھیں آگے جو ہم نے 50 آیتوں تک ان کا مطالعہ کیا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے بالکل جو ہے ہدایت فرمائی کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور آل کتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والے اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ اب دیکھیے آیت، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ آگے ہم پڑھیں گے پھر سے تو وہ آیت ایک بار پھر آئے گی کہ آپ نے اللہ کے اصولوں کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو پس منظر میں یہودی تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کی گئی کہ بات واضح ہو گئی نا، کوئی یہ کہ بھئی یہودیوں کے پس منظر میں ہے، یہودیوں کے پس منظر میں تو ہے انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ، امت مسلمہ بھی وہی کرے تو وہ تو بالکل مومن رہیں گے، لیکن یہودی ان کو گالیں دیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے بعد جو قوم آئے گی ان کے لیے ہے، قیامت کی صبح تک جتنی قومیں ان کے لیے قرآن ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہاں پر تو صرف بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے پھر، یا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو لوگ تھے ان کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن آخر کتاب ہے، اس میں جو کچھ بھی آیت ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، ہم تو فرض کے درجے میں مانتے ہیں۔ جو بھی ترغیب ہے، جو بھی آیتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہیومن سائیکولوجی سیم رہی ہے، اسی نفسیات کو پروان چڑھنے کے لیے یا تو کسی کی نفسیات سے اترنے کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی نفسیات کے مطابق تم نہ چلنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ ہم پابند ہیں صرف شریعت اور قانون کے، جو قرآن کے ایک چیپٹر ہے اسی کے ہم پابند ہیں، اسی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جو محکمات کے چیپٹر کہلائے گا۔ 2 اور 2 4 کی طرح ہم تو سمجھ سکتے ہیں کہ قانون کیا چیز ہے، اصول کیا چیز ہے، نظام کیا چیز ہے۔ اللہ نے وہ اصول بھی اپنی طرف سے بھیج دیے، انہی کے ہم مکلف، انہی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے دنیا میں رہنا ہے، تمہیں نظام کی ضرورت پڑے گی، نظام کے اول و آخر اصول ہونے چاہیے قرآن و سنت کے مطابق۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو مومن ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو جد و جہد تمہارا کرنا فرض ہے، اور جد و جہد بھی نہیں تو ہجرت کرنا فرض ہے۔ ان 2 چیزوں میں سے یا تو قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کوشش اور جد و جہد اجتماعی کی جائے یا تو ہجرت کی جائے۔ اگر ان 2 میں سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ آیتیں ہم پر فٹ بیٹھتی ہیں، سمپل ہے۔ اگر ہم انسانی اصولوں پر رضامند ہیں دلی رغبت کے ساتھ، نہ کوئی کوشش ہے نہ کوئی جد و جہد ہے، تو ہم تو منافق ہیں۔ اب وہ آیت آئی سورۃ النساء میں، ہم نے وہ بھی پڑھ لیا کہ جب یہ معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، طاغوت کے پاس جاتے اپنے فیصلے کرانے کے لیے۔ اس کے لیے ہم بار بار مثال دیتے ہیں، جن کو مثال نہیں آ رہی سمجھ، یا یہ جو ترتیب ہے اسلام کی نظام کی، بھائی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، کوئی آسمانوں میں نہیں رہ رہے ہیں، کئی جنگلوں پہاڑوں میں نہیں رہے، زمین کے نیچے نہیں رہے، دنیا میں رہ رہے ہیں تو نظام کی ضرورت پڑے گی۔ نظام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ میرا آپ کا ہے؟ تو سمپل کامن سینس کی بات ہے۔ لیکن ہم نے قانون مانے اللہ کا، اصول مانے اللہ کے، لیکن یہودیوں کی طرح ماننا تو کتاب اللہ کو ہے اور فیصلے کرنے ہیں اپنی مرضی سے۔ انہیں کے لیے تو آئے جن کی یہ حالت ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور پہلی آیت ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کافر، مشرک، ظالم، فاسق، جو اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے اصولوں کے مطابق اپنے اجتماعی نظام چلاتے ہیں، انفرادی نظام چلاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں اگر وہ حالات ویسے نہ ہوں، اس کے لیے سمپل ہے کہ ہم جد و جہد کرنے کے مکلف ٹھہرتے ہیں، بس صرف مکلف ٹھہرتے ہیں، ہم جد و جہد کے پابند ہیں، ہم جد و جہد کے، اللہ کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مسلمان باسط مجموعی وہ کیا کر رہے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے مطمئن اور اطمینان اور فلسفی گھڑنا کہ نہیں حالات ایسے ہیں، اب نظام ویسا ہے، پھر ویسا ہے، پھر تیسا ہے، اور بالکل اسلام کے شعبے بنانا آج خود سے، کچھ پر عمل کرنا اور کچھ کا بالکل ہی جو ہے وہ جنازہ نکال دینا اپنی طرف سے، تو یہ تو ڈٹائی ہے نا، یہ تو جان بوجھ کے۔ یہی آیت ہے، اسی متعلق ہے سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت سورۃ البقرہ کی، کہ تم میں سے جو بھی حرکت کرے، یعنی ایک کتاب کے ایک حصے کو ماننا، ایک کو انکار کرنا، تو ان کی نغد سزا ہے دنیا میں ذلیل و خوار، رسوائی، ذلت، مسکنت، اور آخرت میں ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آخرت کی سزا ہے جہنم اور دنیا کی سزا ہے ذلت و خواری، غلامی۔ اب یہ قرآن ہے، تو یہ ہم مطمئن بیٹھ جاتے ہیں
قرآن و سنت کے ایک شعبے پر نمازیں پڑھی، حج کیا، زکوٰۃ دی، یا زکوٰۃ تو ہوتی نہیں ہمارے ہاں، اسے ایک اجتماعی ایک ترتیب ہے اس کی، وہ کہیں مرکز میں کچھ دو چار باتیں اٹھا کر ہم نے اس پر ایکسرسائز کر لی، باقی جو ہے میکسیمم حصہ ہم نے چھوڑ دیا، اور جو فیصلے کن ادارے تھے ہمارے اسلام کے وہ کیے کسی اور کے حوالے، اور کر رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حرکت ہے کہ یہ آیتیں ہم پر فٹ بیٹھتی ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک کتاب کے ایک حصے کو ماننا، ایک کا انکار کرنا عملی طور پر۔ تو ہم تو ایک حصہ کہاں مانتے ہیں، ہم تو دو تین باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، باقی سب تو نہیں کر رہے ہیں، جس کو مرضی آتی کرتے، نہیں آتی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصول یہ یاد رکھیں، ہم جس چیز کے مکلف پابند ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے کے ہیں، شریعت کے جس حصے پر ہم عمل کر سکتے ہیں اس پر کریں، اور جس پر ہم عمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم عمل کر سکیں، تو اس کے لیے اجتماعی جد و جہد ہے۔ اگر تو وہ فیصلہ کن ہے، فیصلہ کن، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں اس کی حوض سے، حوض کی سپلائی ہے تو ہر گھر میں حوض کے اندر جیسا پانی ہے ہر گھر میں صاف پانی آئے گا۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون لوگ جو ہے حوض کو گندا کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ روکنے پڑیں گے۔ حوض کو اپنی اس میں جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ حوض کا جو کام ہے وہ اسی کام کے لیے رہنا چاہیے، اس میں صاف ہی پانی رہنا چاہیے، سپلائی بھی صاف ہی اس میں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کام کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بھائی حوض جو ہے اس کو خراب کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور ہم نیچے جو ہے وہ واعظ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے ترتیب الٹ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حوض کو، اس کے لیے کوشش، ہاں یہ ہے کہ اگر ہم حوض، وہ جو اوپر جو میں مثال دے رہا ہوں حوض کی، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ اختیار نہیں ہے، تو کم سے کم جو ہے پھر اس کے لیے اجتماعی جد و جہد ہے، ذہنوں کو صاف کیا جائے کہ دیکھو اصل کام ہے حوض میں صحیح پانی کی سپلائی ڈالنا، اصل ہے یہ۔ اس وقت جماعتیں جتنی ہیں اصلاحی کام کر رہے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اوپر حوض ہے وہی خراب ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم جزیات میں پھنسے ہوئے ہیں، فلسفے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کس فلسفے میں؟ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ کھال ادھیڑ رہے ہیں، فضائل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے وہ بیان کر رہے ہیں، اوپر ہماری گردنیں کس کے اختیار میں ہے اس کے ہمیں کوئی ٹس سے مس نہیں۔ تو اصلاح کاہے کی ہونی ہے؟ کبھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ جو جماعت کام کرے گی تو ان کا اخلاق اور کردار اور یہ جو پرسنالٹی وغیرہ وہ جو ہے اس پر کوئی کام نہیں کرے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اسلام قرآن و سنت کی بات کرے گا ان کا سب سے پہلے جو ہے وہ کامن سینس کی بات ہے، ان کا کریکٹر وہی آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے شاید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اس آیت پر تو سب سے پہلے اس جماعت کو عمل کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اس آیت پر عمل کریں کہ سب سے پہلے تقوی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، یعنی جس نظریے پر، جس عقیدے پر، جو عقیدہ میرا آپ کا ہے، جو ایمان ہے، اس کے مطابق آپ انڈیویجول لیول پر عمل کر کے دکھائیں۔ دوسری جو سٹیپ ہے، دوسرا سٹیپ وہ ہے وہی ایمان والے انڈیویجول لیول پر جن نے اسلام پر عمل کر کے دکھا دیا، اب وہی جمع ہوں گے، وہ جمع ہو کر جماعت بنائیں گے، کام کریں گے کہ حوض کو ٹھیک کرو، ذہنوں کو تیار کریں گے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ کام کریں گے، قرآن کی طرف دعوت دو، قرآن کی طرف بلاؤ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ وہ جماعت کام کرے گی خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے گی کہ اس حوض کے اندر قرآن کو ڈالیے، حوض کے اندر صاف پانی قرآن ہے، جب قرآن جائے گا حوض میں ہر گھر میں آٹومیٹکلی وہ ہدایت پہنچے گی۔ یہ ایک صاف طریقہ ہے۔ وہ کون کام کرے گی؟ وہ جماعت کام کرے گی، جو بھی جماعتیں بنتی ہیں اسلام کی بنیاد پر۔ کہیں ایسا نہ ہو جماعت جو ہے اس پر اقبال کا شعر جو ہے وہ فٹ بیٹھے ہو، اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کا حق میں لعنت وہ کلیم اللہ، تو یہ جماعتیں نہیں، وہ تو جماعتیں وہ تو یہ ظل ظلالم بعیدہ، ان کے سے کیا ہی امید ہے۔ لیکن جو چاہتی ہیں کہ جو ہے اسلام اول و آخر اور اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہی اسلام پر ہے، جب یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں تو ہماری جو صلاحیتیں کہیں اور کاموں میں، کسی اور کاموں میں صرف اور ضائع کیوں ہو جائیں؟
بس اپنے ذمے کی ایک اینٹ لگانی ہے اس عمارت میں اور چلتے رہو، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو یہ اصول یاد رکھیں، ہم پابند ہیں شریعت کے، اور شریعت جب بالفعل نافذ ہوگی اجتماعی سطح پر تب جا کر ہم مکمل مومن بن سکتے ہیں، مکمل اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، وغیرہ نہیں۔ ہمارا کون سا اسلام پر عمل ہے؟ بس ذہنی عیاشی ہے، بحثیں کریں گے، وہ ہونا چاہیے، بھڑکے ماریں گے، ادھر جاؤ، پھر یہ ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر بالکل وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر تو ہم مطمئن ہیں تو یہ 3 آیتیں یاد رکھیں، آیت نمبر 44، 45 اور 47۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر اس کے بعد اگر کوئی اس کے بعد بھی نہ سمجھے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو آیتیں کہاں سے ہماری ذہن میں بیٹھیں گی؟ اہمیت بھی ہوتی ہے نا کسی چیز کی بھائی، جس پر ہم فوکس کرتے ہیں نا، فوکس، اسی کی اہمیت بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی ہے، سمپل ہے۔ تو جس پر ہمیں نہ کوئی تعلیم ہے، نہ وہ تربیت میں کورس ہے، نہ فوکس ہے، تو اس کی اہمیت بھی آسانی سے سمجھ نہیں آتی، پھر دوسرے کو یقین ہی نہیں آتا، چاہیے اپنی شاید اپنی گپے ہانک رہے ہیں، شاید یہ پتہ نہیں کیا ہے بھی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ اور ہی سن رکھا ہے، اسلام یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر یہ ہے۔ قرآن کے موضوعات کیا ہیں؟ قرآن کن چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے؟ قرآن کفر اور شرک اور مومن اور منافق اور کیا ترتیب کیا ہے قرآن کی، اب اس کے نفاذ کی اور اس کی اقامت کی، اور ہم مومن کب رہ سکتے ہیں، ساو السبیل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس میں اصول باتیں ہیں، جب ہم ان پر توجہ ہی نہ دیں گے تو اہمیت کائے کی کھلے گی؟ نہیں کھلتی نا۔ جس میں جس بات کو بار بار دہراتے ہیں اسی چیز کی اہمیت بیٹھتی ہے ہمارے ذہنوں میں، تو ہم قرآن پڑھتے نہیں، تفسیر ہم پڑھیں گے نہیں، اس کے علاوہ فلاں کتاب پڑھو مولوی کی ہو، اس فلاسفر کی، تو ویسی نفسیات بنتی ہے۔ قرآن ڈائریکٹ ہم قرآن کی تفسیروں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ فوکس کیوں نہیں کرتے قرآن کی تفسیر؟ ایک تفسیر ختم کی دوسری پڑھتے، تیسری پڑھتے، جو شوق۔ تو ہماری عمر اور زندگی ہے ہی کتنی، ہم کتنی تفسیریں پڑھ سکتے ہیں؟ اور دنیا کے دھندے بھی ہیں، ان دھندوں کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایسی کتابیں پڑھتے رہے، 10 15 جلدوں کی، فلانے کے خطبات پڑھو بھائی تو آدھی زندگی وہیں چلی گئی، فلاں کی کتاب پڑھو تو آدھی زندگی وہیں چلی گئی۔ تو پھر قرآن کا حق کب ادا کرنا ہے ہم نے؟ پھر احادیث، یہ چیزیں سب ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تو سب سے پہلے ترتیب ہم بنائیں کہ فوکس کریں قرآن پر، تب جا کر ہم قرآن کے موضوعات کی اہمیت ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی قرآن کی آیت ہمارے جو آنکھیں وہ نکلنی چاہیے، کان کھڑے ہونے چاہیے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، وغیرہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی بالکل اچھی شاید پتہ نہیں کیا ہے، اہمیت نہیں پتہ چلتی، ترتیب ہمیں ہاتھ نہیں آ رہی اس وقت، ترتیب کہ قرآن کی ترتیب کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم پابند ہیں اللہ کے اصولوں کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی نظام کو چلانے کے۔ اگر وہ نہیں ہے اور ہم مطمئن ہیں تو یہ 3 آیتیں ہم پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ اب ہم اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے۔ حاشیہ ہے 77۔ یا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں 3 حکم ثابت کیے ہیں۔ اب یہ ہمیں پوری تشریح ان تینوں آیتوں کی آئے گی۔ اس میں ایک یہ کہ وہ کافر ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ظالم ہیں، تیسرے یہ کہ وہ فاسق ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے حکم اور اس کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے یا دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل 3 بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم معنی ہے اور یہ کفر ہے۔ اولاً اس کا یہ فعل، کون سا فعل؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر فیصلہ کرنا۔ تو اولاً اس کا یہ فعل حکم خداوندی کے انکار کا ہم معنی ہے اور یہ کفر ہے۔ ثانیاً اس کا یہ فعل عدل و انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ ٹھیک عدل کے مطابق جو حکم ہو سکتا تھا وہ تو خدا نے دے دیا تھا، اس لیے جب خدا کے حکم سے ہٹ کر اس نے فیصلہ کیا تو ظلم کیا۔ ایک طرف سے اللہ کا فیصلہ تھا، ایک طرف میرا فیصلہ ہے، تو ظلم کون کرے گا؟ میں کروں کہ اللہ؟ میں کر سکتا ہوں، میں انسان ہوں۔
تیسرے کے بندہ ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے مالک کے قانون سے منحرف ہو کر اپنا یا کسی دوسرے کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی و اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نکالا، اور یہی فسق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خدا کے قانون سے ہٹ گیا، اپنا یا دوسرا انسان اس کا قانون نافذ کیا تو در حقیقت بندگی اور اطاعت سے ہٹ گیا، اور یہ کیا ہے؟ یہ فسق۔ یہ کفر اور ظلم اور فسق اپنی نوعیت کے اعتبار سے لازماً انحراف از حکم خداوندی کی عین حقیقت میں داخل ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جہاں وہ انحراف موجود ہو وہاں یہ تینوں چیزیں موجود نہ ہوں۔ جہاں بھی انحراف ہے، انحراف ہٹ جانا کسی اس سوا السبیل سے، خدا کے اصولوں سے ہٹ گیا تو یہ تین چیزیں تو لازماً آ جائیں گی، آٹومیٹکلی آئیں نہیں آئیں گی، کچھ تو کرے گا بندہ۔ البتہ جس طرح انحراف کے درجات و مراتب میں فرق ہے، اسی طرح ان تینوں چیزوں کے مراتب میں بھی فرق ہے۔ جو شخص حکم الہی کے خلاف اس بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غلط اور اپنے یا کسی دوسرے انسان کے حکم کو صحیح سمجھتا ہے، وہ مکمل کافر اور ظالم اور فاسق ہے۔ وہ تو تینوں یہ چیزیں اس میں بیک وقت موجود ہیں۔ اور جو اعتقاداً حکم الہی کو برحق سمجھتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، وہ اگرچہ خارج از ملت تو نہیں ہے مگر اپنے ایمان کو کفر، ظلم اور فسق سے مخلوط کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ یہ چیزیں۔ اسی طرح جس نے تمام معاملات میں حکم الہی سے انحراف اختیار کر لیا ہے وہ تمام معاملات میں کافر، ظالم اور فاسق ہے، اور جو بعض معاملات میں مطیع اور بعض میں منحرف ہے اس کی زندگی میں ایمان و اسلام اور کفر و ظلم و فسق یا آمیزش ٹھیک ٹھیک اسی تناسب کے ساتھ ہے جس تناسب کے ساتھ اس نے اطاعت اور انحراف کو ملا رکھا ہے۔ بعض اہل تفسیر نے ان آیات کو اہل کتاب کے ساتھ مخصوص قرار دینے کی کوشش کی ہے، مگر کلام الہی کے الفاظ میں اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس تعویل کا بہترین جواب وہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کن سے کہا گیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، کہ یہ تینوں آیتیں تو بنی اسرائیل کے لیے ہیں، بنی اسرائیل کے حق میں ہیں۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ یہودیوں میں سے جس نے خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف ورزی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کیا ہو وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہے۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل۔ جواب میں کیا کہا کہ کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے یہ بنی اسرائیل، کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ یہ انہوں نے جواب دیا کہ جو بڑے بلنڈر کیے تو وہ ان کے لیے، اور تمہارے لیے جو تم چاہو گے وہ تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کی جیسی حرکت کی ہے ویسی حرکت تم کرو، لیکن فتویٰ ان پر ڈال دینا کہ یہ نہیں، یہ تو ان کے لیے تھا، ہم نے بھی یہی بلنڈر کرنا تھا، لیکن اس بلنڈر پر یہ آیت ہم پر فٹ نہیں ہو رہی کیونکہ پس منظر میں یہودی ہے۔ یہی ہے کہ نفسیات کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہودیوں نے کیا وہی تم کر رہے ہو، یا وہی اگر تم کرو گے تو جو فتویٰ انہی کے لیے تھا وہی ہمارے لیے۔ سمپل اس میں بات یہ ہے کہ جو فتویٰ بنی اسرائیل کے لیے ہے، اگر تو انہوں نے کتاب اللہ سے انحراف کیا تو کتاب اللہ کے انحراف کے نتیجے میں فتویٰ ان پر فٹ ہوتا ہے، تو اگر امت مسلمہ کتاب اللہ سے انحراف کرے تو وہی فتویٰ ہم پر بھی فٹ بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ یہی انہوں نے کہا کہ کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے لیے بنی اسرائیل، کہ کڑوا کڑوا سب ان کے لیے ہے اور میٹھا میٹھا سب تمہارے لیے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم انہی کے طریقے پر قدم بقدم چلو گے۔ تو سمپل اس میں یہ ہے۔ تو ایک اس میں ایک ایڈ یہ چیز بھی کر لیجئے کہ بعض لوگ تو اعتقاداً اور نظریاتی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن پورا زور نظام کے تئیں، اجتماعی نظام کے تئیں پورا زور لگے گا اسی کے لیے، طاغوت کے لیے۔ تو اقبال کے الفاظ میں کہ پھر وہ فتویٰ جو ہے اپنے دل سے پوچھیں، ملا سے نہ پوچھیں کہ ہم کس کیمپ میں ہیں۔ دنیا میں دیکھیے، میں مثال بار بار حوض کی دے دوں، یہ سمپل مثال ہے۔ اگر تو حوض میں سپلائی سے پانی صحیح ہے تو ہر گھر میں سپلائی صحیح پہنچے گی بھائی، سمپل، یہ
بہت آسان مثال ہے. میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، وہی بات، نماز اور روزہ و قربانی و حج یہ سب باقیت تو باقی نہیں ہے. اللہ کا حکم کہیں موجود ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے پھیلے گی؟ حوض کے اندر غدلا پانی ہے، گندا پانی ہے، تو سپلائی آٹومیٹکلی ہر گھر میں وہی ویسی پہنچے گی جیسا کہ کیا ہوگا، جیسے حوض کے اندر پانی ہوگا. حوض کے اندر گندا پانی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون لوگ اس میں گندا پانی ڈال رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم ان کے خلاف کچھ نہ کریں، ان کو نہ سمجھائیں، اور اس کی بنسبت ہم کیا کریں، گھروں کے اپنے جو نلکے ہیں ان کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، وہ نل جو ہیں وہ ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، روز ان کو جو ہے وہ مانجیں گے، صاف کریں گے. بھائی مانجتے رہو، کیا سپلائی اس میں صاف پانی آئے گا مانجنے سے، صاف کرنے سے؟ یا جو گھر کی جو ٹینکیاں ہیں ان کو ڈیلی صاف کریں گے، بھائی گدلا پانی ہے، اس میں مٹی جمع ہو گئی، وہ تو ہونی ہے. تو ہم یہی کر رہے ہیں. نماز، روزہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ تم نے دنیا کی امامت کیسے کرنی تھی، حوض کو کیسے چلانا تھا. یعنی حوض یوں سمجھے، اس حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا میرے لیے تمام جو کائنات ہے وہ مسجد کی مانند ہے. تو مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ امام کون ہوتا ہے ہمارا؟ مسلمان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور نماز پڑھاتا ہے ٹھیک قرآن و سنت کے مطابق. اگر تو کوئی بندہ جان بوجھ کے غلط نماز پڑھے، ہم اس کو بدلتے ہیں، نئے امام جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہی فرمایا گیا کہ اگر حوض کے اوپر، حوض کی ذمہ داری کچھ لوگوں کے پاس تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ تم نے صاف پانی سپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر گھر میں صاف پانی پہنچنا چاہیے، لیکن اگر وہاں وہ صاف پانی نہیں ہے، وہ لوگ بھی صحیح نہیں ہے، وہ غلط، وہ پانی بھی صحیح نہیں ہے، تو اب ہمارا امام کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہمیں امام بدلنے کی ضرورت تھی کہ بھائی وہ صاف پانی تھا قرآن، اور قرآن کو چلانے والا وہ جو عالم ہونا چاہیے تھا، مطلب جاننے والا اور فلاسفر ہونا چاہیے تھا نا قرآن کے مطابق. بھائی تم نے قرآن و مطابق ہماری امامت کرائی نہیں، ہم نے تمہیں لیڈر منتخب کیا تھا، لیکن تم تو قرآن و سنت سے ہٹ گئے، اب جو ہے تمہارے ساتھ ہمارا کوئی یارانہ نہیں ہے. تو اب ہم جو ہے وہ بدلتے ہیں امام جو ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلاتا یا چلائے. لیکن ہمیں معلوم ہے نہ امام ویسا ہے، نہ اس میں کوئی حوض کے اندر نہ صاف پانی یا قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم تب بھی جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں. نماز کی روح کیا ہے پھر؟ رہ گئی رسم اذاں روحی بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ وہ بات ہے کہ روح شامل نہیں شکایت میں. پھر اگر یہ بات ہوتی، یہی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی، کون سی بات؟ کہ حوض کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر جو اللہ اکبر کا نعرہ ہے نا، یہ انقلابی نعرہ ہے. اس سے کیا ہوتا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، یہ شبستان وجود ہے نا، یعنی رات کا جو وجود ہے، یعنی جو ظلم جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو طاغوت کا ظلم ہے، طاغوت کی طرف سے، طاغوت کے ذریعے سے جو ظلم ہے پوری دنیا پر، طاغوت کا جو نظام ہے اس کو یہ علامت بنایا گیا ہے شبستان وجود. وہ چھٹ جاتا اور سحر نمودار ہو جاتی. کس سے؟ کس کے ذریعے سے؟ اس مؤذن کے اللہ اکبر کہنے سے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں، ترتیب اصل اسلام کی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ پورا جو اجتماعی جو فضا ہے اس کو بدلنا ہے، اجتماعی فضا نہ بدلے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم اللہ اکبر کہتے رہے، جو ہے کتنے سپیکر لگائیں اس سے کیا فرق پڑا؟ ابھی اللہ اکبر کی صدایں گونجتی کہ نہیں گونجتی؟ لیکن جس وقت ہمیں یہ فلسفی سمجھ آ گئی کہ حوض کو پہلے ٹھیک کرنا، حوض کے اندر پانی صاف ڈالو، تو پھر جب ہم اذان دیں گے نا، تو پھر اقبال نے کہا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، جب سحر آتی ہے، نمودار ہوتی ہے، تو لرزتا کیا ہے کہ وہ اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. بندہ مومن جو اللہ اکبر کہتا ہے نا، انقلاب، یہ انقلابی نعرہ، انقلاب آ جاتا ہے انقلاب کی زد میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر چھوٹا نعرہ نہیں ہے، بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم پڑھ رہے ہیں یہ 2-4 چیزیں جو ہے وہ پک اینڈ چوز ہے، بس وہ میری انڈیویجول لیول وہی اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، ہمیں کیا لینا دینا. اچھا وہی حدیث ہے کہ وہ جو حکم ہوا تھا فلاں بستی کو الٹ دو، اس کی بستی میں اس کے رہنے والوں سمیت. پھر وہ گئے، وہاں ایک بزرگ کو دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ معاشرت میں جو ہے وہ جو ہے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ گناہ نہیں کرتے، گناہ میں زندگی بسر نہیں ہوتی. پھر واپس آئے، پھر وہ ان کو پھر سے واپس بھیجا کہ ایک کام کیجئے، جو آپ نے نیک بندہ، آپ کے نزدیک جو نیک بندہ ہے، عذاب اسی سے شروع کرو.
بعد میں دوسرے لوگوں پر. کیوں؟ کہ وہی انفرادیت کا قائل تھا. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، دنیا جائے بہاڑ میں. ابے چھڈو جی، کس نے یہ جو ہے سرخپائی لینی ہے، سب یہ کرنا ہے. تو عذاب اس سے شروع ہوا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ کس قانون اور کس نظام اور کس لائف سٹائل کے مطابق جی رہے ہیں. اللہ نے جو اصول بھیجے اس کی دھجیاں بھی کر رہی ہیں. تو اس کے وہ ٹس. تو ہمارا وجود ہے اجتماعی وجود، اجتماعی خودی. اقبال لگا خودی کا کنسپٹ ہے وہ اجتماعیت کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے وہی جو وبا پھیلتی ہے، وبا، تو پھر اس میں بڑے بڑے آتے ہیں، پھر وہاں کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے وبا اس کو دور کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اصول دیے ہیں، اسی کے لیے ہم پابند ہیں، مکلف ہیں، اسی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ تو جانتا ہے کس بندے نے کوشش کتنی کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو اگر مطمئن ہے تو تینوں آیتیں یہودیوں کی طرح ہم پر فٹ ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ تینوں آیتیں ہم پر فٹ بیٹھتی ہیں. اب اگلے جو آیتیں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اللہ ہدایت فرماتے کہ آپ نے کیا کرنا کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو. تو یہ ہم ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے کل.